یہ دراصل اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ 7 سلیپرز یعنی غار کے 7 نوجوانوں کے ایک گروپ کی کہانی ہے جو ایفیسس شہر کے باہر ایک غار کے اندر چھپ گئے تھے۔ اس کہانی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الکہف میں کیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد پیش آیا۔ ہزاروں سال پہلے کا ذکر ہے کہ روم میں دقیانوس نامی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم اور درندہ صفت آدمی تھا۔ دقیانوس اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس کی پوری قوم اللہ کی عبادت سے ناواقف تھی، بلکہ سب کے سب بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی بت پرست قوم میں کچھ سمجھدار لوگ بھی رہتے تھے۔ وہ آپس میں اکثر یہ تذکرہ کرتے تھے کہ یہ مٹی کے بت ہیں جنہیں قوم والے خدا سمجھتے ہیں۔ یہ پتھر کی مورتیاں تو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتی، بھلا انسان کو کیا فائدہ یا نقصان دیں گی۔ یہ کم عقل لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھتے۔ بادشاہ بھی لوگوں کو سختی کے ساتھ ان کی پوجا کرنے پر زبردستی مجبور کرتا تھا، اور جو لوگ بتوں کی عبادت سے انکار کرتے تھے بادشاہ ان کو آگ میں ڈال دیتا تھا۔ ان کے ناخن کھینچ لیے جاتے تھے اور ان پر شدید ظلم کیا جاتا تھا۔ اس قوم میں ہر سال عید کا میلہ لگتا تھا جس میں تمام لوگ شرکت کے لیے جاتے تھے۔ یہاں کشتیاں ہوتی تھی، دوڑ کے مقابلے ہوتے اور طرح طرح کے کھیل تماشے ہوتے تھے۔ سارے انعام تقسیم ہونے کے بعد بتوں کی پوجا ہوتی اور مٹھائی تقسیم کی جاتی تھی۔ ان تمام فضول تماشوں سے تنگ آ کر چند لوگ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا۔ آخر ایک شخص نے دوسرے سے اپنا تعارف کروایا اور پوچھا، بھائی تم سب یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ پہلے نے کہا، مجھے بت پرستی سے نفرت ہے۔ دوسرا بولا، ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کی عبادت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تیسرے نے کہا، پوری قوم جاہل ہو چکی ہے، کوئی بھی خدا کو نہیں جانتا۔ سب نے مل کر عہد کیا کہ وہ ہرگز بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ صرف اس خدا کی عبادت کریں گے جو سب کا مالک ہے، جس نے چاند، تارے، زمین، آسمان، پانی اور انسان سب کو پیدا کیا ہے۔ وہی سب کو کھلاتا ہے، پیدا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ان چند ساتھیوں نے مل کر مکان خرید لیا اور وہاں رہنے لگے اور اپنے میں خدا کی عبادت شروع کر دی۔ اڑتے اڑتے یہ خبر ان کی قوم میں پھیل گئی کہ چند نوجوان بتوں سے باغی ہو کر ایک خدا یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چند چغل خوروں نے یہ خبر بادشاہ کو بھی پہنچا دی۔ بادشاہ نے یہ سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، میں اس ملک میں اپنے خداؤں کے خلاف بولنے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے حکم دیا کہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب یہ نوجوان گرفتار ہو کر محل میں گئے تو کیا دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت محل ہے۔ اونچے اونچے کمرے، وسیع دالان، خوبصورت باغیچے، درجنوں نوجوان ہاتھوں میں تلواریں لیے محل کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والے یہ نوجوان کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ وہ صرف اللہ کو بڑا طاقت والا مانتے تھے، اور جو اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ کسی دوسرے سے قطعی نہیں ڈرتے اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ نوجوان بھی بے خوف بادشاہ کے سامنے گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، میرے ہم وطنوں، میں نے سنا ہے کہ تم قوم کے خداؤں کو برا بلا کہتے ہو اور ایک ایسے خدا کو مانتے ہو جسے کبھی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں۔ شاید تم جوان ہو اسی لیے اپنے مذہب سے بھٹک گئے ہو۔ دیکھو تم ان باتوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں اچھے اچھے عہدے اور انعام دوں گا۔ بادشاہ نے جب اپنی بات ختم کی تو ایک قیدی نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمارا خدا بڑی طاقت والا ہے۔ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر سب سے بڑے اور سچے خدا کی بندگی کریں، جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے،
سب کو وہی رزق دیتا ہے، پانی برساتا ہے، فصل اگاتا ہے اور اولاد دیتا ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ نوجوان خدا کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں تو زور سے چلایا کہ بکواس بند کرو، میں تمہارے باپ دادا کی عزت کرتا ہوں، ورنہ تمہیں ابھی اور اسی وقت قتل کر دیتا۔ تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، اگر تم اپنے ارادے سے باز نہیں آئے تو گردن اڑا دوں گا، اور اگر بتوں کو مان لیا تو دربار میں جگہ دوں گا۔ یہ مسلمان نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکل کر سیدھے اپنے عبادت خانے میں آئے۔ یہ وہی مکان تھا جو انہوں نے خریدا تھا۔ سب نے مل کر مشورہ کیا کہ ہم شہر سے دور کسی پہاڑ کے غار میں چل کر رہتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کریں گے، اور جب تک اس ظالم بادشاہ کی حکومت ختم نہیں ہو جاتی ہم اسی جگہ رہیں گے۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو یہ نوجوان خاموشی کے ساتھ اٹھے، اپنا سامان باندھ کر کندھے پر رکھا اور شہر سے پہاڑ کی طرف چل دیے۔ انہوں نے ایک کتا پال رکھا تھا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہی چل دیا۔ چلتے چلتے دوسرے دن دوپہر کو یہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے، وہاں ایک غار تھا۔ ان نوجوانوں نے مل کر اس غار کو صاف کیا اور غار میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ طویل فاصلہ پیدل چلنے کی وجہ سے یہ بہت تھک چکے تھے۔ تھکن اور رات بھر پیدل چلنے کی وجہ سے انہیں نیند آنے لگی اور ایک ایک کر کے سب سو گئے، اور کتا غار کے باہر بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند سلایا کہ وہ غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے، نہ انہیں بھوک لگی اور نہ بیمار ہوئے۔ 300 سال کے بعد سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بڑی گہری نیند تھی، ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ دوسرے نے جواب دیا، آج ہم سارا دن سوئے۔ ایک ساتھی کہنے لگا، 2 دن ہو گئے ہمیں سوتے ہوئے، اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے ایک آدمی جا کر بازار سے کھانا لے آئے۔ ان میں سے یملیخا نامی نوجوان کچھ پیسے لے کر کھانے کا سامان لینے شہر کی طرف جانے لگا۔ سب نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ کسی کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ورنہ ظالم بادشاہ گرفتار کر کے قتل کر دے گا۔ جب یملیخا شہر گیا تو اس نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے، اور اونچی اونچی عمارتیں، سڑکیں، گلیاں، سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ملک میں چلنے والا سکہ بھی بدل گیا۔ جب یملیخا کھانے کی ایک دکان پر گیا اور ظالم بادشاہ کے زمانے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یہ تو بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اس نوجوان کو قدیم خزانہ مل گیا ہے جس میں سے یہ سکہ نکال لایا ہے۔ نوجوان حیران اور پریشان لوگوں کو سمجھانے لگا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا سکہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نئے بادشاہ کا نام بیتوسس تھا، جو بہت نیک دل اور ایماندار بادشاہ تھا۔ جب اسے یہ سکہ دکھایا گیا تو اس نے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے بتایا کہ 300 سال قبل جب دقیانوس بادشاہ حکمران تھا، یہ سکہ اس وقت چلتا تھا۔ بادشاہ نے نوجوان سے نام پوچھا تو نوجوان نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ وہ چند ساتھی اپنا ایمان بچانے کی غرض سے فرار ہو گئے تھے۔ بادشاہ ساری کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 3 صدیوں تک سلائے رکھا۔ یملیخا نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں سے ملنے گیا۔ ساتھیوں سے مل کر اس نے سارا حیرت انگیز واقعہ سنایا اور بتایا کہ بادشاہ بھی مسلمان ہے۔ ابھی وہ اپنے ساتھیوں کو یہ باتیں بتا ہی رہا تھا کہ بادشاہ خود اپنے حفاظتی عملے کے ساتھ غار تک پہنچ گیا۔ سب ساتھیوں نے بادشاہ کا استقبال کیا۔ کچھ دیر بادشاہ ساتھ رہ کر رخصت ہو گیا۔ یہ سب ساتھی غار کے اندر چلے گئے اور اللہ کے حکم سے سب کے سب انتقال کر گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ 300 سال تک بغیر کھائے پیے انہیں سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، اور اب تک جتنے بھی جاندار مرے ہیں سب کو اٹھا کر اللہ اپنے سامنے پیش کرے گا اور نیکی اور بدی کا فیصلہ کرے گا۔
For more videos, please stay tuned and don't forget to subscribe our channel.